سلطان محمود غزنوی مشہور مسلمان بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ موجودہ دور کے مسلمان حکمرانوں جیسے بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ دین کو سمجھنے والے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بادشاہ تھے۔ آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کو کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کی پیدائش 2 اکتوبر 971 کو ہوئی اور آپ کا انتقال 30 اپریل 1030 کو ہوا۔ سلطان محمود غزنوی سلطنت غزنیہ کے حکمران تھے۔ آپ نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا اور اس کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت بھی شامل تھا۔ آپ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس وقت کے ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت جو سومنات کے مندر کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی، اس کو سلطان ہی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سومنات کے بت اور اس کے مندر کا ایک بیش قیمتی خزانہ ہاتھ لگا۔ تاریخ میں بت شکن کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بار آپ کے دل میں 3 شکوک پیدا ہو گئے اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ انہیں ان شکوک کے جواب مل جائیں اور ذہن ان شکوک سے پاک ہو جائے۔ پہلا شک اس حدیث کے متعلق تھا جس کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان کو اس حدیث پر یہ شک تھا کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء اور علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، مگر میں ایک مسلمان بادشاہ ہوں اور اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، تو میں کیوں نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا؟ انہیں شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث کسی نے اپنے پاس سے بنائی ہو اور حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اور دوسرا شک یہ تھا کہ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ سبکت گین کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کو غلام کے طور پر خریدا اور آپ کو محبت اور پیار سے رکھا، اس لیے اپنا بیٹا بنایا۔ حالانکہ حقیقت میں تو آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے والد کا کوئی پتہ نہیں کہ کون تھے۔ سلطان کو بہت تشویش ہوئی کہ وہ خود کو سبکت گین کا بیٹا سمجھتے رہے، مگر لوگوں کے مطابق ان کے والد کا کسی کو پتہ نہیں اور وہ سبکت گین کے بیٹے نہیں بلکہ غلام ہیں۔ تیسرا شک یہ تھا کہ اگرچہ انہوں نے بہت نیک کام کیے اور رعایا کو خوش رکھا، ظلم اور ناانصافی سے دور رہے، ان سب کے باوجود ان کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ چونکہ سلطان محمود غزنوی ایک سچے مسلمان تھے، لہٰذا ان کے دل میں خواہش تھی کہ انہیں دنیا میں ہی پتہ چل جائے کہ ان کی بخشش ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ ایک رات وہ اپنے مشیروں اور مشل برداروں کے ساتھ رات سیر و سیاحت میں مہو تھے کہ اچانک ان کی نظر کچھ دور ایک کباب کی دکان پر کھڑے ایک طالب علم پر پڑی جو بھٹی کی روشنی میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھا اور کوئی دینی مدرسہ کا طالب علم لگ رہا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ کبابی اسے بار بار بھگا دیتا ہے، مگر وہ لڑکا کچھ دیر بعد پھر آ جاتا ہے اور مطالعہ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سلطان اس طالب علم کی محنت اور لگن سے متاثر ہوئے اور اپنے ایک مشل بردار سے کہا کہ جاؤ اور اس طالب علم کی مشکل اپنی مشل کی روشنی میں آسان کر دو۔ چنانچہ مشل بردار اس طالب علم کے پاس چلا گیا۔ سلطان اس واقعہ سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ جب سلطان رات کو سوئے تو انہیں خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے انبیاء کے ایک وارث کی مدد کی اور اس کی مشکل کو آسان کیا، اس کے صلے میں اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ سلطان کو اپنے تینوں شکوک کا جواب ایک ایسی شخصیت سے مل چکا تھا جن کی کسی بھی بات پر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلا شک، حدیث کے متعلق
کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دوسرا شک، ان کے والد سبقت گین ہی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے والد کے نام سے پکارا۔ انبیاء کے وارث کی مدد کرنے پر بخشش کی بشارت دے دی گئی۔ یہ تھے دور ماضی کے مسلمان بادشاہ، جن کے شکوک کے جواب بھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خواب میں آ کر دیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی سچے اور پکے مسلمان حکمران نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔